رنگ روڈ انٹرچینج کے بعد لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ میں کیا فرق آیا ہے، یہ ایک دوست نے بہت طنزیہ کامنٹ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کا رنگ روڈ پر انٹرچینج بنے گا، کیونکہ جو سلپ ان سلپ آؤٹ کا دروازہ لگایا گیا ہے، گیٹ بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکاری محکموں نے اب اجازت دے دی ہے کہ جی یہاں پر انٹرچینج بنایا جائے گا۔ اس سے ڈیفینیٹلی لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد بحال ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو مین بولیورڈ 312 فٹ کی ہے، اس پر کام کافی تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی نشاندہی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کو پتہ ہے کہ جی مین بولیورڈ سے اتریں گے تو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اوورسیز سینٹرل بلاک آئے گا۔ اوورسیز سینٹرل بلاک میں تقریباً 800 کنال پر نئی ڈیولپمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پروفٹ مارکیٹ ہے اس میں بھی خاصی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف پیچز میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ دوبارہ سے شروع کی گئی ہے اور کافی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ پر اس کا امپیکٹ کیا آیا یا اس سے کیا پروفٹ میں چیزوں کے فرق پڑا۔ دیکھیں، میں چونکہ مارکیٹ کو بہت کلوزلی آبزرو کرتا ہوں اور اس معاملے میں بہت ویجیلنٹ ہوں۔ پہلی چیز کہ جو آپ کا اے اور بی بلاک ہے، جہاں پر 1 کنال کے پلاٹس تھے، آپ آج سے 3 مہینے پہلے کا ان کا ریٹ چیک کریں اور آج کا ریٹ چیک کریں، آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ جو سی بلاک میں 10 مرلہ کے پلاٹس تھے، وہاں پہ آپ چیک کریں، یہ میں اوورسیز سینٹرل کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ جا کے چیک کریں اس کے آج سے 2 مہینے پہلے کے ریٹس اور ابھی کے ریٹس، تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ اگر 5 مرلہ کی بھی اگر آپ کے پاس کوئی فائل تھی، پلاٹ تھا یا بیلیٹڈ پلاٹ تھا، تو آپ اس کا پہلے بھی ڈیفینیٹلی آپ نے ریٹ چیک کیا ہوگا، آج چیک کر لیں تو اس میں بھی خاصا فرق آ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کنیکٹنگ روڈ ہے، یہ ہردوشال روڈ ہے، اس کے اوپر بھی کام کچھ حد تک ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اب نا ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جی اوورسیز سینٹرل بلاک کہاں پہ ہے، پرائم کا پہلے ہی پتہ تھا، ویسٹ کا پتہ تھا، پہلے اے اور بی میں ویسٹ کے کام ہو رہا تھا، اب سی اور ڈی میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں کافی چیزیں تبدیل ہوں گی۔ وجہ کیا تھی؟ کچھ عرصے سے مارکیٹ بالکل رکی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ ایک تو حکومتی سطح پر جو ہے وہ ماحول سازگار نہیں بن رہا تھا، اور دوسرے نمبر پہ چونکہ وہ سازگار نہیں تھا تو لاہور سمارٹ سٹی اپنے طور پہ بھی زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہی تھی۔ اب جیسے ہی وہ حالات بہتر ہوئے، اور اس میں ایک چیز کا کریڈٹ باضابطہ طور پہ لاہور سمارٹ سٹی کی انتظامیہ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حالیہ جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میجر اناؤنسمنٹس پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر جو چیئرمین سمارٹ سٹیز ہے، زاہد رفیق صاحب، اور اس کے علاوہ مجیب احمد خان صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا فیڈ بیک اور ان پٹ دیا ہے حکومت کو کہ جی ہم جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو بہتر کر کے پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا استحکام دے سکتے ہیں۔ تو اس کا ڈیو کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو بنتا ہے۔ باقی پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ لاہور سمارٹ سٹی میں نئے لوگ جو ہے نیا پرچیزر آنا شروع ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جو پیسہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق $60 ملین جو ہے وہ پاکستان میں مختلف ذرائع سے جنریٹ ہو کے وہ باہر جاتا تھا، جو لوگ دبئی میں آگے پیچھے انویسٹمنٹس کرتے تھے، اب وہ جانا بند ہو گیا ہے، تو اب ڈیفینیٹلی وہ پیسہ پاکستان میں لگے گا۔ اب وہ جو پیسہ پاکستان میں لگتا ہے اس میں اس کے 2-3 ہیڈز ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج ہے، جیسے بانڈز ہیں، جیسے اسی طرح جو ہے وہ لوگ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر جو کنگ انویسٹمنٹ کا سورس ہے یا جو ایک ہیڈ ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ۔ اس وجہ سے اب جو پیسہ باقی جگہوں پہ جا رہا تھا وہ ریئل اسٹیٹ میں آنا شروع ہو گیا۔ ریئل اسٹیٹ میں لوگ انتخاب کرتے ہیں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، تو اب جب ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ڈیفینیٹلی لاہور میں ایک پروون سٹیک ہولڈر اور ایک اچھا سٹیک ہولڈر جو اچھی لوکیشن بیٹھا ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی ہے، تو لاہور سمارٹ سٹی کو ڈیفینیٹلی ایک بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور نیا پرچیزر جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کو ایکسپلور کر رہا ہے، جس سے آپ کی جو سابقہ انویسٹمنٹس تھی اس پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہاں، ایک بات جو ہے نا وہ میں کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ جی یہ بتانا میرا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ جی لاہور سمارٹ سٹی میں وقتی طور پہ اگر فیز 1 کی زیادہ تر چیزوں پہ پروفٹ اچھا بھی آ جائے، فیز 2 کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچھ عرصہ تک کمپرومائزڈ رہیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ابھی چیزیں اپنے بہت انیشل فیز میں، اور اگر آپ وہاں پہ فائدہ لینے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسی اسٹریٹجیز، کچھ ایسے پلانز موجود ہیں کہ جن لوگوں کی وہاں پر فائلیں ہیں، جن لوگوں کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہیں، فیز 2 میں ہے یا ایگزیکٹو بلاک میں کسی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو ایک ایسا اسٹریٹجک پلان دے سکتے ہیں جس سے نہ صرف وہ اپنا پیسہ محفوظ کر سکتے ہیں، یعنی لاس پہ بیچنے کی بجائے یا بہت زیادہ نقصان کرنے کی بجائے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنے پیسے کو سیکیور بھی کر لیں گے، اور اگر وہ لاہور سمارٹ سٹی میں رہنا چاہیں تو ان کو جو ہے وہ آگے کچھ بہتر فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ ہمارے دیے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں گے 0334222495، کیونکہ مشورہ تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ سے مفت دیتے ہیں۔ آپ ہم سے مشورہ کریں گے، ہم آپ کو پروپوزل دیں گے، اگر آپ کو پسند آیا تو اس پہ عمل کریں، نہ پسند آیا تو انتظار تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں۔ تو باقی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، معلومات کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو ضرور فالو کریں، تاکہ اسی طرح کی اپڈیٹس جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج تک ویڈیو کے لیے اتنی، فی امان اللہ۔